استاد سے ملے، اور پھر یہ کہتے ہیں یہ ساری جو ہے بلی صرف مرزا غلام قادیانی کو ہے۔ یہ بھی دیکھیے ان کا کتنا بڑا دھوکا ہے۔ تو اب جو قادیانی کہتے ہیں جی شریعت والی نبوت تو بند ہو گئی ہے، اور یہ بھی دیکھیے گا کہ اگر دیکھے جائے تو بغیر شریعت کی والی نبوت بھی ان کے یہاں بند ہے، کیونکہ ذیلی نبوت ایک تیسری قسم ہے۔ اب یہ سوال آپ نے قادیانیوں سے کرنا ہے کہ اللہ کے بندوں قادیانیوں، یہ جو تیسری قسم کی تم نے نبوت نکالی ہے، اس کا سورس کیا ہے؟ کہاں سے تم نے اس کو لیا؟ یہ تو ان سے اب سوال کرنا چاہیے، پوچھنا چاہیے کہ ذیلی نبوت نہ قرآن پاک میں نہ احادیث میں۔ جہاں تک فیض کا تعلق ہے تو انبیاء کرام کو بھی فیض ذات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملا، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کیا ہے؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ تو جو تمام جہانوں کے لیے رحمت ہو تو ان کی رحمت کا فیض انبیاء کو بھی ملا، بلکہ فرشتوں کو بھی حضور علیہ السلام کی رحمت کی کے صدقے زمین و آسمان، سورج، چاند، یہ ساری کائنات العالمین میں ہے، اور العالمین کے لیے رحمت کون ہے؟ رحمت ہے ذات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب آپ نے توجہ کرنی ہے کہ قادیانی کیا کہتے ہیں ذیلی نبوت کے بارے میں۔ اب یہ چھپا رہے ہیں آج کل، وہ بتانا بھی اب پھنسے ہوئے ہیں بیچارے، تو بتانا بھی مشکل ہو گیا ان کے لیے۔ اچھا حضرات، اہل اسلام بھائیوں اور بہنوں، قادیانی کہتے ہیں کہ ذیل سائے کو کہتے ہیں۔ مرزا غلام قادیانی نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتنی کامل اطاعت و اتباع کی، نعوذ باللہ معاذ اللہ، کہ مرزا قادیانی ذل بن گیا اور اسی سے ذلی نبی بن گیا۔ لیکن یاد رکھیے مسلمان بھائیوں، یہ قادیانیوں کا بہت بڑا دھوکا ہے۔ یہ ظالم تو یہ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ مرزا جو تھا، مرزا قادیانی، وہ تو اس سے بھی بڑھ گیا، جس کا ذل بنتا ہے ان سے یہ آگے نکلنے کی کوشش کرتا ہے۔ آئیے ان کا جو لٹریچر ہے اس میں انہوں نے کیا لکھا ہے۔ مرزا غلام قادیانی خود کشتی نو صفحہ 15 ہے، اور روحانی خزائن کے جلد 19 صفحہ 15 اور 16 ہے۔ یہ بدبخت انسان لکھتا ہے خدا ایک، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا نبی ہے، اور وہ خاتم الانبیاء ہے، اور سب سے بڑھ کر اب بعد اس کے کوئی نبی نہیں مگر وہی جس پر بروزی طور سے محمدیت کی چادر پہنائی گئی۔ جیسا کہ تم آئینہ میں اپنی شکل دیکھو تو تم دو نہیں ہو سکتے بل ایک ہی ہو، اگرچہ بظاہر دو نظر آتے ہو، صرف ذل اور اصل کا فرق ہے۔ اہل اسلام بھائی اور بہنوں، اب مرزا قادیانی کا یہ کہنا کہ میں ذلی طور پر محمد ہوں، اس کا مطلب ہے کہ نعوذ باللہ اگر آئینے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا جائے تو استغفر اللہ تو اس میں تو مرزا نظر آئے گا، اور جو آئینے میں مرزا نظر آئے تو نعوذ باللہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ تو یہ جو ڈھکوسلا انہوں نے لگایا، تو اسی طرح روحانی خزائن کی جلد 2 حضرات ذرا ڈبل ٹیپ کیجئے گا، چونکہ میں نے یہ لگایا ہوا ہے تو اس کا بھی وہ جی حضرات، شکریہ تمام احباب جو تشریف لائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام شریف۔ الحمدللہ، اللہ کا کرم تو آئے۔ اب جو قادیانی ہیں، ان کے ہاں جو ذلی نبوت ہے یا بروزی نبوت ہے، یہ غیر قرآنی اور غیر اسلامی ہے۔ ان کے یہ سارے ڈکوسلے ہیں۔
اب دیکھیے کہتے ہیں جی حضور علیہ السلام کا عکس، تو کیا حضور علیہ السلام کے عکس جو ہے وہ بن جاتا ہے؟ تو یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ مرزا غلام قادیانی نے ایام الصلح روحانی خزائن جلد 14 صفحہ 265 میں لکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وجود ذلی طور پر گویا جناب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہی وجود تھا۔ پھر آگے مرزا لکھتا ہے خلیفہ دراصل رسول کا ذل ہوتا ہے۔ اب تو کیا حضور علیہ السلام کا ذل جس کو قرار دے رہے ہو تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا نبی بن گئے؟ ہرگز نبی نہیں ہے۔ اب اس نے اتنا ظلم کیا ہے، لٹریچر دیکھیے اتنا خطرناک لٹریچر ہے، میں ایک پڑھتے ہوئے زبان لڑکھڑاتی ہے۔ اب سنیے گا مسلمانوں، مقام عبرت دیکھیے، یہ جلد 15 ہے، صفحہ 280 ہے۔ مرزا غلام قادیانی کیا لکھتا ہے؟ ایک شخص جو قوم کا چوڑا یعنی بنگی ہے اور ایک گاؤں کے شریف مسلمان کی 30-40 سال سے یہ خدمت کرتا ہے کہ 2 وقت ان کے گھروں کی گندی نالیوں کو صاف کرنے آتا ہے، ان کے پخانوں کی نجاست اٹھاتا ہے، اور 1-2 دفعہ چوری بھی پکڑا گیا اور چند دفعہ زنا میں بھی گرفتار ہو کر اس کی رسوائی ہو چکی ہے، اور چند سال جیل خانہ میں قید بھی رہ چکا ہے، اور چند دفعہ ایسے برے کاموں پر گاؤں کے نمبرداروں نے اس کو جوتے بھی مارے ہیں، اور اس کی ماں اور دادی اور نانیاں ایسے ہی نجس کام میں مشغول رہی ہیں، اور سب مردار کھاتے اور گو اٹھاتے ہیں۔ اب خدا تعالیٰ کی قدرت پر خیال کر کے ممکن تو ہے کہ وہ اپنے کاموں سے تائب ہو کر مسلمان ہو جائے، اور پھر یہ بھی ممکن ہے کہ خدا تعالیٰ کا ایسا فضل اس پر ہو کہ وہ رسول اور نبی بھی بن جائے، اور اسی گاؤں کے شریف لوگ کی طرف دعوت کا پیغام لے کر آوے اور کہے کہ جو شخص تم میں سے میری اطاعت نہیں کرے گا خدا اس جہنم میں ڈالے گا۔ لیکن باوجود اس امکان کے جب سے دنیا پیدا ہوئی ہے کبھی خدا نے ایسا نہیں کیا۔ اب دیکھیں کتنا ظالم شخص ہے اور کتنا پاگل شخص ہے کہ پہلے کہتا ہے کہ اللہ اس کو رسول اور خدا بنا دے۔ نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ جو رسول ہوتے ہیں وہ بڑے عزت والے قبیلوں میں آتے ہیں، ان کا اس علاقے میں بڑی عزت ہوتی ہے، ان کے لیے یہ چوڑا، اس طرح کے الفاظ، معاذ اللہ۔ اسی طرح سے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے اللہ نے بہترین خاندان میں پیدا کیا، بنو ہاشم میں پیدا کیا۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم، اور ایک قرات ہے من انفاسکم، یعنی نفیس لوگوں میں۔ سیدنا عبد المطلب، خاندان قریش، خاندان ہاشم، اس وقت عرب کے اندر، اور حضور علیہ السلام کا نور پاک جس دادا اور جس دادی، جس نانا، اور وہ جدھر سے حضور کا نسب اور حضور علیہ السلام کی ذات کریمہ کی نسل در نسل آئی، وہ اپنے وقت کے وہ عظیم الشان لوگ تھے۔ حضور کے آباء و اجداد میں نہ کوئی زانی تھا، نہ کوئی شرابی تھا، اور نہ ہی کوئی اس حوالے سے کوئی مشرک تھا۔ حضور کے دادا بھی مومن، حضور علیہ السلام کے پردادا بھی مومن، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام تک اور حضرت عدنان تک، جہاں تک حضور نے اپنا نسب خود بیان کیا۔ بلکہ دیکھیے نا، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام گئے اور اسماعیل علیہ السلام نے جہاں نکاح کیا تھا، کیا کہہ کر آئے تھے؟ اپنی دہلیز بدل لینا، کیونکہ اخلاق اس سطح کا نہیں تھا۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پھر ایک اور شادی کی، اور وہ جو اس سے نسل چلی اس میں حضور علیہ السلام تشریف لائے، بنو ہاشم میں۔ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اسماعیل بیٹے کو پیغام دینا کہ یہ خاتون اس قابل نہیں کہ محمد کی دادی بن سکے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو رب العالمین نے حضور علیہ السلام کے اوپر جو نسب ہے اس میں بھی کوئی زانی اور کوئی مشرک نہیں آنے دیا، بلکہ ہمارے ہاں جو ہم اہل سنت و جماعت ہے، ہمارے ہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ کا نام آزر نہیں ہے، وہ چچا تھا۔ جیسے اب کا لفظ چچا کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام تارخ ہے۔ وہ جو قرآن پاک میں آزر ہے تو اب کا لفظ عربی زبان میں چچا کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ جیسے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ السلام کے چچا ہیں،
لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عباس کو بھی ابی کہتے تھے، میرے باپ. تو چچا کو بھی عام طور پہ آج بھی آپ دیکھ لیں تایا ابو، یہ تایا کو تایا ابو کہہ دیتے ہیں، تو یہ اس حوالے سے ہیں. تو یہ میں نے عرض کیا. اب آگے بڑھتے ہیں جناب. تو قادیانیوں کا جو عقیدہ ذل اور بروز ہے، اب ہم اس کا علمی اور تحقیقی جائزہ بھی لیتے ہیں. مرزا غلام قادیانی نے یہ جو عقیدہ ذلی نبوت کا اور بروزی نبوت کا، چونکہ قادیانیوں کے ہاں یہ جو تیسری قسم ہے، میں نے قادیانی سے پوچھا بھی، یہ شروع ہی حضور علیہ السلام کے بعد معاذ اللہ مرزے سے ہوئی ہے. تو اب آپ دیکھیے کہ ہندوؤں کا عقیدہ ایک تناسخ اور حلول جو قادیانی جو ہے، اور پھر یہ ہندوؤں کا عقیدہ کیا ہے؟ ہاں، ہندوؤں کا جو عقیدہ تناسخ ہے اور حلول کا ہے، وہ یہ ہے کہ جب بندہ ایک دفعہ مر جاتا ہے تو اس کی روح دوسری دفعہ کسی میں حلول کر جاتی ہے اور اسی انسان کا دوسرا جنم ہو جاتا ہے جو پہلے مر چکا ہوتا ہے. یہ ہندوؤں کا عقیدہ ہے. اب قادیانیوں کی آپ عبارتیں پڑھیں اور مرزا غلام قادیانی کا جو تصور ہے وہ بھی اگر آپ مطالعہ کریں. مثلا ایک غلطی کا ازالہ ہے، جلد 18 ہے، صفحہ 209 ہے. مرزا لکھتا ہے کہ اگر کوئی شخص اسی خاتم النبیین میں ایسا گم ہو کہ باعث نہایت اتحاد اور نفی غیریت کے اسی کا نام پا لیا اور صاف آئینہ کی طرح پھر وہ بغیر مور توڑنے کے نبی کہلائے گا، کیونکہ محمد ہی کو ذلی طور پر ہے. بس باوجود اس شخص کے دعوی نبوت کے جس کا نام ذلی طور پر محمد اور احمد رکھا گیا، پھر بھی سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہی رہا، کیونکہ یہ محمد ثانی اسی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر اور اسی کا نام ہوگا. تو یہ آپ اندازہ کر لیں کہ ذل کا اور اصل کا اور یہ ضرب تقسیمیں لگا کر ختم نبوت کے اوپر ایک ڈاکہ زنی اور اس کے خلاف ایک تصور جو پیدا کیا، اور خود کہتا ہے کہ میں ذل. اب یہ اس بندے کا ذل دیکھیے، کہتا ہے کہ میں نے کامل اتباع کی. عجیب و غریب ہے. حج تو میں نے کعبہ شریف میں اتباع کی ہے لیکن حج نصیب نہیں ہوا، کعبۃ اللہ میں داخلہ ممکن نہیں ہوا، یعنی کعبہ جا نہیں سکا، اور کہتا ہے جی میں نے کامل اتباع کی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت فرمائی، کیا مرزے نے ہجرت کی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاد بھی سیف کیا، اس نے اس کو حرام کرنے کی کوشش کی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سزاؤں کو نافذ کیا، اسلامی ریاست قائم کی. یہ کہتا ہے کہ میں ذل ہوں، تو کس اعتبار سے ذل ہے جناب؟ تو عجیب و غریب قسم کا جو ہے وہ معاملہ ہے، اور یہ ایک فتنہ ہے، اور جو کہ اسلام کے خلاف ایک سازش ہے کہ جو مرکزیت قرآن پاک نے، اللہ رب العالمین نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمائی، وہ کسی اور جگہ شفٹ کی جائے. اب قادیانی یہ ذلی نبوت نکالتے کہاں سے ہیں، یہ مسلمانوں کو پتہ ہونا چاہیے. یہ پڑھتے ہیں جی سورہ نساء کی آیت نمبر 69، وہ میں بھی پڑھتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے. اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں تو ان کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے. یہ ساتھ ہوں گے، یہ آیت یاد رکھیے نبی بننے کی آیت ہی نہیں، یہ معیت اور رفاقت کے لیے. دلیل کہاں ہے؟ ایک تو اولئک مع الذین، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ آیت جہاں پہ ختم ہو رہی ہے وہ ہے وحسن اولئک رفیقا. یہ قادیانی آپ نوٹ کریں، یہ قادیانی آخری حصہ چھوڑ جائیں گے. جب بھی مناظرہ ہوگا تو قادیانی اس آیت کو چھوڑیں گے. کیوں؟ کیونکہ آخری حصہ پڑھ لیں تو پھر تو ان کا سارا جو جڑ ہی کٹ جاتی، اس لیے کہ آیت کا آخری حصہ بیان کر رہا ہے وحسن اولئک رفیقا، کہ ان کی جو رفاقت ہے وہ کتنی حسین و جمیل ہے. اب ظلم کیا قادیانیوں نے، دیکھیے
روحانی خزان جلد 18 صفحہ 207 کہ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم لکھ کر مرزا نے کیا لکھا کہ اس وحی الہی میں میرا نام محمد رکھا گیا اور رسول بھی معاذ اللہ استغفر اللہ۔ کتنا بڑا کفر ہے کہ محمد الرسول اللہ تو ایک محمد ہے، یہ کہتا ہے میرا نام بھی یہ رکھا گیا ہے۔ اب قادیانیوں کا یہ بات مسلمان بھائی اور بہنوں انتہائی توجہ کے ساتھ سماعت کیجیے گا کہ ہمارا قادیانیوں کے ساتھ اس طرح کا جھگڑا نہیں ہے جس طرح کا جھگڑا عیسائیوں کے ساتھ ہے، یہودیوں کے ساتھ۔ یہ پاکستان والے جو علماء کرام ہیں وہ بھی اگر میری بات سنیں تو سنیے گا کہ جو ہمارا اختلاف جس طرح کا قادیانیوں کے ساتھ ہے، یہودیوں کے ساتھ یا ہندوؤں کے ساتھ، سکھوں کے ساتھ معاملہ اور ہے، قادیانیوں کے ساتھ جو معاملہ ہے نوٹ فرمائیے گا وہ مختلف ہے۔ یہ بہت اہم پوائنٹ عرض کر رہا ہوں، اس پر آپ حضرات نے خود بھی اس کو یاد کر لیں، اور خاص طور پر پاکستان کی جو لیڈرشپ ہے، علماء کرام ہیں، مذہبی لیڈر ہے، ایون اگر آپ کا کوئی دوست آرمی میں ہے، جرنیل ہے، بریگیڈیئر ہے، کرنل ہے، اس کو یہ بھی بتائیے۔ اگر آپ کا کوئی دوست ڈپٹی کمشنر ہے کسی عدالت کا، جج ہائی کورٹ کا، سپریم کورٹ کا، سیشن کورٹ کا، بیوروکریسی ہے پاکستان میں، تو یہ صرف شدت پسندی کے ساتھ انہوں نے منسلک کر دیا۔ یہ بہت بڑی سازش ہے، یاد رکھیے گا۔ میں مبلغین کو بھی عرض کروں گا کہ یہ دانستہ طور پر کہ جی ختم نبوت کا عقیدہ بیان کرنے والے بڑے شدت پسند ہوتے ہیں، یہ تو مارنے والے ہوتے ہیں، قتل کرنے والے۔ آپ نے اس سازش کو ناکام بنانا ہے، اپنی زبان کو آپ نے درست رکھنا ہے، دلائل مضبوط کریں۔ زبان کی گالم گلوچ سے آپ اپنے دلائل کمزور کریں گے۔ اس وقت جوش کی بجائے، اس وقت جو پاکستان کی صورتحال ہے اس کو جوش کی بجائے، میں پھر جملہ دہراتا ہوں، اس وقت جو پاکستان کی سچویشن ہے جوش سے نہیں، آپ نے ہوش سے کام لینا ہے۔ ہر جگہ جذباتیت کام نہیں آتی۔ عقل مند جو قومیں ہوتی ہیں وہ اپنی صف بندی کرتی ہیں۔ آپ کے خلاف ایک بہت خطرناک جال پھیلایا گیا ہے، عقل مند اس جال میں پھنستے نہیں ہیں، اس کو کاؤنٹر کرتے ہیں۔ کیسے؟ تو ظاہر صاحب میں آپ کو اوپر لیتا ہوں، آپ سے سوال لوں گا، کوئی مسئلہ نہیں۔ آپ کا جو کوشچن ہے نیچے ٹیکسٹ میں سے کریں گے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں، آپ اوپر آئیے گا بعد میں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ پاکستان کے اندر بھی جو لیڈرشپ ہے مذہبی، یہ بات بچے کو بتائیے، جس انداز میں بتانا چاہیے تھا نہیں بتا سکے ہم۔ مثلا میں اب آپ کو سبق سناتا ہوں۔ پہلا جملہ کیا کہنا ہے آپ نے کہ جس طرح کا اختلاف قادیانیوں کے ساتھ ہے، ہمارا اس طرح کا اختلاف کسی اور کے ساتھ نہیں ہے۔ یہ جملہ سمجھ آ رہا ہے جناب؟ سارے حضرات اگر مائک کھول کر بیان کر دیں کہ جس طرح کا اختلاف ہمارا قادیانیوں کے ساتھ ہے، ویسا اختلاف دیگر سکھ، عیسائی، ہندو، ایون جو ملحد ہیں، جو ایتھسٹ ہیں، یعنی جو اللہ کو نہیں مانتے، ان کا اختلاف، یہ جو قادیانیوں کا اختلاف ساروں سے مختلف ہے، یعنی اس بات کو آپ کو سمجھ آ گئی جو میں نے بات عرض کی؟ جی جناب۔ جی سر، جی سر، جی بالکل بالکل۔ کی ذمہ داری ہے، ڈیوٹی ہے۔ پاکستان کی جو بیوروکریسی ہے، پاکستان کی آرمی ہے، پاکستان کی پولیس ہے، ان تک بڑے اچھے انداز میں، اور جمعے کے خطبے بھی، ممبر پر جمعے کے اوپر آزادی آپ خطبہ دے سکتے ہیں، یہ کرنے والا کام ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس کو انٹرنیشنل سطح پر بھی کر رہے ہیں، یو کے سطح پر بھی کر رہے ہیں، یورپ کی سطح پر بھی بتا رہے ہیں، اور پاکستان کی سطح پر انتہائی ضروری ہے۔ یہ جو ہے نا کہ جو ختم نبوت کی بات کرے گا وہ جناب صرف گالیاں دے گا، لڑائی مار کٹائی کی بات نہیں۔ آپ نے ہوش کے ساتھ، جوش نہیں اس وقت چاہیے آپ کو، ہوش کے ساتھ آپ نے یہ بتانا ہے کہ جناب قادیانیوں کا ہمارا اختلاف وہ نہیں ہے جو سکھوں کے ساتھ ہے۔ دیکھ لی، جو اگر کبھی لاہور گیا ہو تو علامہ اقبال کے مزار اور باطھی مسجد جانے سے پہلے شاہی قلعہ، بائیں طرف شاہی قلعہ ہے، رائٹ سائڈ پہ باشی مسجد علامہ اقبال، وہیں گردوارہ ہے۔ آج تک کسی نے وہاں ایک پتھر بھی مارا گردوارے کو؟ موجود ہے گردوارہ، جائیے ابھی تو دیکھیے گا وہاں پہ۔ کسی کے خیال میں بھی نہیں آیا کہ یہاں گردوارہ کیوں ہے، سکھوں کی یہاں عبادت گاہ کیوں ہے۔ قادیانیوں کا معاملہ یہ ہے کہ انہوں نے ہماری آئیڈینٹی چرانے کی کوشش کی ہے۔ یعنی محمد ایک ہے، یہ کہتے دو ہیں، احمد ایک ہے، یہ کہتے دو ہیں، امہات المومنین وہی ہیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج بیویاں ہیں،
ازواج امہات النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، یہ کہتے ہیں کہ مرزے کی بیویاں بھی امہات المؤمنین ہیں۔ ہمارے ہاں اسلام میں صحابہ کرام وہی ہیں جنہوں نے براہ راست حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار فرمایا، ایمان لائے۔ یہ کہتے ہیں مرزے کے ساتھ والے بھی صحابی ہیں۔ یہ آئیڈینٹی تھیفٹ ہے، آئیڈینٹی کرائسس ہے۔ یہ کسی بھی مہذب دنیا میں ایسا نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ اب آپ دیکھیے کہ محمد رسول اللہ والذین معہ، قرآن پاک کا محمد ایک ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فداک امی و ابی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، ایک ہی ہے۔ سیدہ آمنہ کا لال، سیدنا عبداللہ کے بیٹے، سیدنا عبد المطلب کے پوتے، بنو ہاشم خاندان کے، سیدہ فاطمہ الزہرا کے بابا جان، حسنین کریمین کے نانا جان۔ اب یہ بیچ میں کہاں سے نکل آیا جی کہ میرا نام بھی محمد رکھا گیا ہے اس آیت کی وجہ؟ یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ اچھا یہ کہتے ہیں کہ جی مسلمان ظالم ہے، نہیں، قادیانی ظالم ہے، مسلمان تو بیچارے مظلوم ہیں۔ اتنا بڑا دھوکہ کہ قرآن جس قلب انور پر اترا ہو، کوئی اور بندہ بھی اٹھے اور ہمیں کہتے ہیں جی، اب مجھ سے پوچھتے ہیں جی پاکستان میں ان کا لٹریچر، میں کہتا ہوں کہ جناب آپ کے دروازے پر کوئی آئے اور کہے کہ تمہارا باپ کا نام، وہ اپنے باپ کا نام بتائے، تو کوئی آپ سے کہے کہ ٹھیک ہے یار بھی پیو اور آکھتے نال ایک اور ذلی باپ بھی نوٹ کر لے، کیا کوئی برداشت کرے گا اس کو؟ کوئی شریف آدمی کسی قیمت پر نہیں سر، کسی قیمت پر نہیں۔ ہاں، اب یہ کہتے ہیں کہ جناب جیسے ایک باپ اصلی ہو، دوسرا ذلی بھی ساتھ ایڈ کر لو۔ اب یہ جو ہے یہ اتنے یعنی پاکستان کی، جو میں کہنے والا ہوں کرنے والا کام ہے، ٹیبل ٹاکس کریں پاکستان میں۔ اصل مسئلہ کیا ہے جی؟ ہمارا جھگڑا کیا ہے؟ ہمارا کوئی ذاتی جاگیر ہے؟ مولویوں کا کوئی ذاتی جھگڑا ہے؟ مولویوں کی کوئی تنخواہ کم ہو جائے گی یا بڑھ جائے گی؟ ہمیں بھی جو ہے وہ کوئی ایسا مسئلہ تو نہیں ہے۔ پھر ہم بولتے کیوں ہیں؟ بولتے اس لیے یہ کہتے ہیں کہ جناب ایک تو نبی ہے، ساتھ ایک نبی ایڈ کرو، یہ ہے مسئلہ۔ تو ہم کیسے وہ کر سکتے ہیں؟ اب آپ کہیں جی ان کو آزادی دی جائے پاکستان میں، یہ اپنی تبلیغ کریں، تفسیر صغیر جو کفر سے بھری ہوئی ہے، جو پچھلی انہوں نے سپریم کورٹ میں کیس چلا، آئیے میرے سامنے کوئی تفسیر صغیر پڑھے تو صحیح۔ اسلام کے ساتھ غداری ہے۔ اب میں نے سادہ انداز میں، اور یہ دیکھیے مسلمانوں میں فرقے ہونے کے باوجود، یہ میری بات بھی جملہ بڑی اچھی طرح سنیے گا، مسلمانوں میں اختلاف معمولی نہیں ہے، بڑے گہرے اختلافات ہیں، بہت زیادہ سنگین قسم کے بھی اختلاف، لیکن آپ کسی سے پوچھ لیجئے، شیعہ ہو، سنی ہو، اہل حدیث ہو، کوئی ہو، اچھا اماں پڑھی ہوئی ہو یا نہ پڑھی ہو، کوئی وہ اماں جو کبھی اسکول بھی نہ گئی ہو، کھیتوں میں وہ چاول بیچ رہی ہو، انگوٹھا لگاتی ہو، اس اماں سے بھی پوچھئے اماں جی تیرے نبی کا نام کیا ہے؟ وہ کہے گی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ جو مکہ والے ہیں، مدینہ والے، ادھر آ جائیے برطانیہ میں بیٹھا ہوں، آکسفورڈ یونیورسٹی ہے، میں نے خود وزٹ کی، میرے دوست ہیں وہاں پہ، کیمبرج یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں، ان سے پوچھ لیجئے کہ جناب تمہارے نبی کا نام کیا ہے؟ وہ ایک ہی جواب دیں گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہارورڈ یونیورسٹی چلے جائیے، وہاں پوچھ لیجئے، دنیا کے بڑے سے بڑا پڑھا لکھا مسلمان، ان سے پوچھئے، ایک عام جو سادہ بندہ ہے جو کبھی سکول نہ گیا ہو، پڑھ نہ سکتا، انگوٹھا لگاتا، وہ بھی کہے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بس قادیانی کیا ہیں؟ یہ حضور پر نہیں رکے گے، یہ کہیں گے جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم آخری مانتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ مرزے کو ذلی بروزی طور پر مانتے ہیں۔ یہ ہے ظلم جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ اب یہ تقاضا ہم سے کرنا، پاکستانی کمیونٹی سے اور پاکستانی مسلمانوں سے، کہ جناب تم ساتھ ایک اور نبی بھی ایڈ کرو، اور پھر کہو گے یہ آواز بلند کرتے ہیں، یہ جمعے پہ خطبے دیتے ہیں، یہ اپنا میڈیا پہ بات کرتے ہیں، کیا ہمیں اتنا بھی حق نہیں ہے؟ ابھی تو پاکستان میں سختی نہیں ہے۔ اللہ کرے کوئی مرد درویش اسمبلی، قومی اسمبلی آئے تو یہ آپ کو حق صرف پاکستان میں نہیں ہے، یہ اور دوسرا یہ آپ کا فنڈامنٹل رائٹ بھی نہیں ہے، بنیادی حق بھی نہیں، یہ دھوکہ ہے، چیٹنگ ہے۔ میں اس کی یوں مثال دیا کرتا ہوں کہ اس وقت ٹرمپ ہے جناب، امریکہ کا پریزیڈنٹ، اب اگر کوئی شخص وہاں پہ گلے میں بینر لگا لے، وائٹ ہاؤس کے سامنے آ جائے اور لکھے مائی نیم از ٹرمپ، آئی ایم دا پریزیڈنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ، یا تو وہ کہیں گے یہ پاگل ہے۔ اگر وہ وہاں نعرے لگائے گا میرا نام ٹرمپ ہے جناب، میں پریزیڈنٹ ہوں، انہیں اٹھا کے وہ اریسٹ، وہ بھی امریکہ جیسا بھی ملک جو ہے وہ اس کو وہاں پر بات نہیں کرنے دے گا، کہتا دیکھو کیا تماشا بنایا تم نے،
کہ میں ٹرمپ ہوں، یا تو وہ کہتے ہیں پاگل خانے داخل کرا دو، اسے کھلا نہیں چھوڑا جائے گا روڈ پر۔ یہ ہے آئیڈینٹی تھیفٹ۔ مسلمانوں کی ہاں محمد ایک ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب یہ کہتے ہیں دو ہیں، بیست ایک وہی ہوئی تھی، ایک بیست ثانیہ ہندوستان میں ہوئی ہے۔ یہ بیستیں بھی دو مانتے ہیں، نبوتیں بھی تین مانتے ہیں، ہر جگہ دھوکہ کیا ہوا ہے، فراڈ کیا ہوا ہے۔ اور پھر مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ جناب، اور جی عبدالغفار بھائی بالکل، اب دیکھیں نا ربوہ میں جناب نگر میں کیا کیا سکینڈل ہے، وہاں تو انہوں نے ویزے کا دندہ بھی انہوں نے چلایا ہوا وہاں پہ۔ تو ابھی بھی یقین جانی پاکستانی حکومت ان سے بڑی نرمی کرتی، کوئی بیرونی پریشر ہے یا کوئی، لیکن صحیح طور پہ جی یہ ٹرمپ کے ساتھ بھی یہ بدسلوکی بھی ثابت ہوا۔ جی جی ایسا ہی۔ تو چلیں جناب، میں نے اتنا عرض کرنا تھا، کوئی کوشچن ہو تو آپ کیجیے گا، پھر میں اجازت چاہوں گا۔